بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج خمس کے موضوع کو لے کر ہماری یہ پہلی نشست ہے، اور اس پہلی نشست کا آغاز میں خداوند متعال کے لا ریب اور بے عیب کتاب سے کرنا چاہوں گا، جس میں خمس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورہ انفال کی 41ویں نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں واضح خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اور اس کے رسول کا، اور رسول اللہ کے قرابت داروں کا ہے، اور اسی کے ساتھ ان یتیموں، مسکینوں اور فقیروں کا ہے جو سادات میں سے ہیں۔ علماء کرام نے ان کی تشریح کی ہے اور ان کے فقط 2 حصے بنائے ہیں ابھی۔ وہ اس لیے کیونکہ اس زمانے میں اللہ کا حصہ، رسول اللہ کا اور خود قرابت داروں کا حصہ وہ امام علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہی اب بھی نائب ہیں اور خداوند متعال کے وہی حقیقی نمائندے ہیں زمین پر، اور رسول اللہ کے جانشین ہیں، اور خود رسول کے قرابت دار ہونے کے اعتبار سے بھی ان کو یعنی ایک حصہ ان کے لیے خاص ہو جائے گا، اور باقی دوسرا حصہ وہ ان یتیموں، مسکینوں اور فقیروں کا ہے جو حالت سفر میں فقیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 حصے جو ہیں یہ خاص ہو جائیں گے سادات کے ساتھ۔ اب یہ واضح آیت اس میں بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی خمس کی فضیلت اور اہمیت کو روایات سے بھی بیان کریں گے کہ روایات اہل بیت میں بہت ساری خمس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان روایات کی طرف جانے سے پہلے میں ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہوں گا، یا ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی خمس کی بات آتی ہے، یعنی جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے مال میں سے، اپنے فائدے میں سے 5واں حصہ کسی اور کو اٹھا کر دے دیں، تو جب یہ بات آتی ہے تو بہت سارے انسانوں کے ہاتھ وہاں پہ رک جاتے ہیں، اور وہ اپنے مال سے حصہ نکالنے کے لیے، 5واں حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہر ایک سوچتا ہے کہ بھائی کماتا میں ہوں، محنت و مشقت میں کروں، مزدوری میں کرتا ہوں، پسینہ میں بہاؤں، کاروبار میں کروں، پیسہ اپنا میں لگاتا ہوں، اور آخر میں اٹھا کے 5واں حصہ کسی اور کو دے دوں۔ تو اگر یہ بات جب بھی ذہن میں آتی ہے تو ایک انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 5واں حصہ کسی اور کو دے دے۔ یا میں یوں کہوں کہ مال کی محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان آمادہ نہیں ہوتا کہ وہ 5واں حصہ اٹھا کر کسی اور کو دے۔ تو یہ انسان کے جب بھی ذہن میں آتا ہے تو یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ میں اپنے فائدے میں سے کسی اور کو اٹھا کر دے دوں۔ تو اس انسان کو فقط اتنا سوچنا چاہیے، ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ جس طاقت سے اور جس قدرت سے وہ کما رہا ہے، وہ طاقت اور قدرت خداوند متعال کی طرف سے ہے۔
جس زمین پر وہ کما رہا ہے وہ خداوند متعال کی زمین ہے، جس ہوا میں وہ سانس لے رہا ہے وہ خداوند متعال کی ہوا ہے۔ تو یعنی اس خداوند متعال کی طاقت اور قدرت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جب سب چیزیں خداوند متعال نے اس کو عطا کی ہیں، اس طاقت اور قدرت اور یہ زمین اور وسائل جتنے بھی وہ کمانے کے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب جب خداوند متعال نے جس طرح مجھے حکم کرنا ہے مجھے اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو خداوند متعال یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رزق اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا، تمہاری کمائی اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک تم اس مال سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے خمس نہ نکال لو۔ تو محترم ناظرین کرام، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ خداوند متعال کے احکام پر مجھے عمل کرنا ہے، تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ انسان اس پر عمل نہ کرے اور خمس کو ادا نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی مزید خمس کے فضائل اور اہمیت بیان کریں گے اگلی نشستوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔